بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملک غلام محمد سابق گورنر جنرل کی قبر آج بھی گورا قبرستان میں موجود ہے، جو کراچی میں عیسائیوں کا مشہور قبرستان ہے۔ وہ کچھ یوں کہ یہ سابق گورنر جنرل 12 ستمبر 1956 کو لکو بلڈ پریشر اور فالج کا یہ مریض 61 سال کی عمر میں لاہور میں مرا۔ اس کی وصیت تھی کہ مرنے کے بعد اسے سعودی عرب دفن کیا جائے، لہٰذا لاہور سے کراچی لا کر اس کی لاش کو امانتاً کراچی کے گورا قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد اس شخص کی وصیت کے مطابق اس کی لاش کو سعودی عرب منتقل کرنے کے لیے ایک فوجی کیپٹن، ایک ڈاکٹر، کچھ پولیس اہلکار، 2 کارکن اور اس کے قریبی رشتہ داروں کے سامنے جب قبر کو کھولا گیا تو وہ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سابق گورنر جنرل پاکستان کے تابوت کے گرد ایک سانپ چکر لگا رہا ہے۔ گورکر نے اس سانپ کو لاٹھی سے کئی بار مارنے کی کوشش کی، مگر سانپ ہر وار سے بچ گیا۔ پولیس کے انسپکٹر نے اپنے پستول سے 6 کی 6 گولیاں سانپ پر داغ دیں، مگر سانپ کو ایک بھی گولی نہ لگ سکی۔ پھر وہاں موجود ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق سانپ کو مارنے کے لیے قبر میں زہریلا اسپرے کیا گیا اور 2 گھنٹے بعد دوبارہ قبر کھولی گئی تو سانپ اسی طرح قبر میں زندہ موجود تھا اور سابق گورنر جنرل کے تابوت کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ پھر باہمی صلاح مشورے سے اس عبرتناک قبر کو بند کر دیا گیا اور اگلے روز ایک مشہور مقامی اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر شائع ہوئی کہ سابق گورنر جنرل کو سعودی عرب منتقل نہ کیا جا سکا اور اب وہ یہیں دفن رہیں گے۔ سامعین کرام، اس گورنر جنرل کو مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ کیوں نہ مل سکی، یہ بھی ایک ہولناک اور عبرتناک حقیقت ہے۔ اس شخص نے اپنے عہدے پر رہتے ہوئے قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے 1953 کی تحریک ختم نبوت کے تقریباً 10,000 مجاہدین کو لاہور میں شہید کروا ڈالا اور قادیانیوں کو نوازنے کے لیے تمام حدیں پار کر ڈالیں، جس کے نتیجے میں اس گورنر جنرل کی قبر عبرت کا نشان بن چکی ہے، جہاں رات کو اس کی قبر پر کتے آرام اور پیشاب کرتے نظر آتے ہیں۔ یاد رہے کہ اگر مرزا قادیانی کی عبرتناک موت قادیانیوں کی ذلت و رسوائی کا سامان ہے، تو ان قادیانیوں کی حمایت کرنے والے کی اموات بھی ذلیل و رسوا کن ہیں۔